بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری چیز جو کہ بہت زیادہ پرانی بیماری ہے وہ ہے حسد اور بغض۔ شیطان کو بھی حضرت آدم کے ساتھ حسد ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ مردود ٹھہرا اور ذلت سے دوچار ہوا۔ جب بھی لوگوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کی بنیادی وجہ حسد ہی تھی۔ حسد آخر ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس نعمت کا ہونا ناگوار ہو، اور محض ناگواری نہ ہو بلکہ یہ بھی خواہش ہو کہ یہ اس سے چھن جائے۔ نعمت کسی قسم کی ہو، مثلاً کوئی طاقتور ہے، کوئی حسین ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، یہ سب کیا ہے؟ ناگوار اس کو گزرتے ہیں۔ کسی کو عزت نصیب ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ صرف مال و دولت ہی نعمت نہیں ہے۔ کسی دوسرے کے پاس یہ نعمت ہو اور ناگوار گزرے تو یہ ہے حسد۔ فطری طور پر ناگوار ہو جانا بے اختیار چیز ہے۔ کوئی بھی دین یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں اس کا مواخذہ کیا جائے، لیکن ناگوار ہونے کے بعد اس ناگواری کو دل کے اندر پالنا اور پھر اس میں لگے رہنا کہ جو نعمت کسی دوسرے کو حاصل ہے وہ اسے چھین جائے۔ اگر لوگ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے فتنے کے بیج ڈال دینا۔ اگر کسی آدمی کے پاس دولت آ گئی تو وہ چھن جائے، کسی کو کوئی مرتبہ مل گیا ہے تو وہ نہ رہے، یہ سب کیا ہے؟ حسد۔ اور یہ بہت ہی بڑی اور بنیادی بیماری ہے۔ حسد دنیا کی بھی خرابی ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی خرابی اب کیا ہے کہ آدمی خواہ مخواہ ایک نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کڑتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور اس کا اپنا اطمینان اور سکون جو ہوتا ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے کسی دوسرے کو دیکھ دیکھ کر۔ ایک دفعہ آدمی اگر حسد کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کو غصہ بھی آتا ہے اس بات پہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس سے کیوں مل گیا بلکہ اس سے چھن جانا چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا غصے کی جڑ بھی حسد ہی ہے۔ یہ ہیں دنیا کی خرابیاں۔ دنیا کی خرابی میں سب سے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دنیا میں رہتے ہوئے اس کا سکھ چین جو ہے وہ سب کچھ چھن جاتا ہے۔ اس کو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، اور کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، اور زیادہ اکثر جو ہے ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو بہت جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے اس کے سامنے یہی چیزیں آتی ہیں، یعنی اس انسان کا جو ہوتا ہے نا مستقل اور پاسٹ، ہر چیز اس کے سامنے، اسی انسان جس چیز کے زیادہ پیچھے بھاگتا ہے نا اسی کا ذکر جو ہے وہ اس کے زیادہ سامنے آتا ہے جس چیز سے وہ چڑھتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی خرابیاں۔ جب ظاہر سی بات ہے سکھ چین چھن جائے گا تو انسان کو کہیں پہ بھی دل نہیں لگے گا۔ اب آخرت کی خرابی کیا ہے؟ آخرت کی خرابی اس طرح ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ حسد کے راہ پر نکل کھڑا ہو تو پھر وہ بہت ساری اخلاقی برائیوں اور گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح ذرا سی آگ سے سوکھی لکڑیاں جل اٹھتی ہیں، اسی طرح تمام نیکیاں جو خود حسد کی وجہ سے تو نہیں ہوتی بلکہ حسد کی نظر ہو جاتی ہیں، پھر آدمی وہ باتیں کرتا ہے کہ جس سے نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس طرح وہ اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے، پھر وہ نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کا، اور انجام کا گھاٹا ہی گھاٹا اس کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کینہ اور بغض سے دشمنی جنم لیتی ہے۔ اگر یہ دشمنی دل کے اندر جڑ پکڑ لے تو یہ بھی بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے جس طرح حسد ہے۔ اسی لیے حکم یہی ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے بارے میں دل صاف رہنا چاہیے۔
دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ یا دشمنی نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی قسم کا کوئی بغض ہونا چاہیے۔ جب ایسا نہ ہو تو پھر آدمی ناراض رہتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور آدمی دشمنی نکالنے کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو اس سے بن پڑتا ہے۔ وہ دوسروں کے بہت سارے حقوق مارتا ہے جس سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے کینہ اور دشمنی ہو تو اس کے ساتھ نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ چنانچہ بہت ساری احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کے لیے کینہ ہے، ناراضگی ہے یا بول چال بند ہے تو اس کا معاملہ مؤخر کر دو جب تک کہ یہ اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کرتے۔ اس طرح حسد، کینہ، ناراضگی اور دشمنی اعمال کی مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اپنے بھائی کی طرف سے دل صاف نہ ہو تو یہ بڑا ہی نقصان ہے۔ احادیث کی کتب میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک صحابی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد صرف اس لیے فرمایا تھا کہ وہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی دشمنی یا کینہ نہ رکھتے تھے، اگرچہ وہ کوئی اتنے بڑے عابد و زاہد بھی نہ تھے۔ کیا تھا؟ ان کے دل میں کوئی کینہ، حسد وغیرہ نہیں تھا۔ حسد کا نہ ہونا، کینے کا نہ ہونا، دشمنی کا نہ ہونا اور دل کا ان سے پاک ہونا، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی قرآن مجید اور احادیث بہت شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ دراصل یہ بہت سارے سب خامیاں حسد کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ، حسد اور بغض کا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اظہار زبان سے ہی ہوتا ہے۔ یہ زبان کے گناہ ہی ہیں جو آدمی کو سب سے بھر کر جہنم کے راہ پر لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا کہ اس کو روکو اور اس کو پکڑ کے رکھو۔ پوچھا گیا کیا جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بڑی بھاری چیز ہوتی ہے۔ آدمی ایک کلمہ بولتا ہے اور جنت سے بہت دور چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں مردود ٹھہرتا ہے۔ اگر اچھی بات زبان سے نکالتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا زبان کے معاملے میں آدمی کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ احادیث میں کئی انداز میں وعید کی گئی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس سے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ زبان چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس کو ہلانا بہت ہی آسان کام ہے۔ ہر دوسرے کام کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ آدمی ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو کام ہوتے ہیں، لیکن بولنے پر کوئی بھی محنت نہیں آتی۔ کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کی عیب چینی کر دی، کسی کی نقل اتار دی، کسی کے اوپر بدگمانی کر دی اور کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا، سب کام بڑی آسانی کے ساتھ ذرا سی زبان ہلا کر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان پر پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے ہمیں حسد اور کینے سے بچنا ہے، کیونکہ ہم جتنا اپنی زبان کا برے الفاظ میں کم استعمال کریں گے اور اچھے الفاظ استعمال کریں گے اتنا ہی وہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، نہیں تو ہم اللہ سے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ کس بنا پر؟ صرف اپنی زبان کے بنا پر جو الفاظ ہم اس سے نکالتے ہیں یہ ہمیں اپنے اللہ سے دور کر دے گی۔ اسی لیے اپنی زبان کو اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت خود، ہر کام کے لیے نہ کسی کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن زبان یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت ہر انسان کو وہ خود ہی کرنی پڑتی ہے،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بولنے کے لیے ہمیں دی ہے نا. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی بات بری لگی, نہیں سمجھ آیا, خاموشی اختیار کر لیں, اور سب سے بیسٹ جو عمل ہے اپنے معاملات کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے, کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے, اور اپنی زبان کا جو ہے گالی گلوچ سے, بری باتوں سے جتنا ہم اجتناب کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا نصیب کرے, آمین.